अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ज़ात, अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। गुजारिश जो आपसे की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर किया करें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, सलामत रहे, ताक़यामत रहे। और इसका जो नारा है वो बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है, बस करप्शन है। अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब के नसीब में गरीब तर ही होता जाना लिखा हुआ है। इन्हीं मसाइल ने हमें घेरा हुआ है। इस वजह से हम बहुत सारी मुश्किलात का शिकार भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की जो हुकूमत है, बल्कि इनको हुकूमत जो दी गई थी अवाम की खिदमत करें, लेकिन वहाँ करप्शन के इनबार लगे हुए हैं। कोस्तान करप्शन स्कैंडल में नैब की बड़ी कार्रवाई से मुतल्लक आप पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो अब सामने आई हैं, वो आपके सामने रखते हैं। नैब ने कोस्तान करप्शन स्कैंडल इंक्वायरी को बाज़ाब्ता तहकीकात में तब्दील कर दिया है। कोस्तान करप्शन केस में नए इंकशाफ बड़े जो नाम है वो बेनकाब हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब गिरफ्तार, दौरान तफ्तीश आजम सुमाती समेत दीगर बाअसर अफराद से डील्स का इंकशाफ हुआ है। कार्रवाई के दौरान 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और मुंजमद किए गए। 1 अरब से जायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी, 3 किलोग्राम सोना बरामद करके जब्त कर लिया गया है। 73 बैंक अकाउंट, 73 बैंक अकाउंट है, जिनमें से 5 अरब रुपए की रकम जो है वो बरामद की गई है। 77 लग्जरी गाड़ियां आम बरामद हैं, जिनमें नई मॉडल की मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, पोर्श, लेक्सिस, रिव्यू, मार्क एक्स, लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर शामिल है। कुल मालियत 94 करोड़ रुपया बनती है। वैसे पता नहीं, आई डोंट नो, ये 77 गाड़ियों की 94 करोड़ मालियत मुझे समझ नहीं आती। इसमें मर्सिडीज भी है, बीएमडब्ल्यू भी। यहाँ पे कोई गड़बड़ लग रही है मुझे। हिसाब किताब करने वालों के हिसाब में भी मुझे गड़बड़ लग रही है। भाई 77 गाड़ियां हैं और उनकी कीमत जो है वो 94 करोड़ है। ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, ऑडी है, पोर्श है, लेक्सिस है, मार्क एक्स और लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर भी शामिल है। तो ये हो नहीं सकता। गाड़ियां तो 5-5, 7-7 करोड़ की एक गाड़ी है। तो खैर ये कीमत जो है ये भी अरबों में होगी, जिसको 94 करोड़ बताया जा रहा है। 30 रहायशी घर, 25 फ्लैट, 12 कमर्शियल प्लाजे, 12 दुकानें और 4 फार्म हाउसेस नैब ने कब्जे में ले लिए हैं। जब्त की गई जायदाद में पेंट हाउस है, 175 कनाल की जो अराजी है वो भी शामिल है। कुल जायदादें जो है वो 109 बनती हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर, एबटाबाद और मानसेरा में जब्त की गई। जब्त शुदा अमलाक की मालियत 17 अरब रुपए से जायद बताई जा रही है। ये मेरे ख्याल में 17 अरब तो कुछ भी नहीं है। अब देखें, 109 जायदादें जो हैं और वो इस्लामाबाद में हैं, वो पेंट हाउस हैं, उसके बाद वो फ्लैट्स हैं, उसके बाद वो घर हैं। कल एक जो वीडियो एक ट्वीट भी की शायद मैंने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और कुछ वीडियो हमने देखी भी है। एक घर जो है वो अरबों रुपए का है। तो 17 अरब के नहीं होंगे। ये हिसाब किताब थोड़ा सा कमजोर, शायद कि अवाम डर ना जाए, या शायद अवाम को वो ही बताया जा रहा है कि जितना एक बताना है। लेकिन मुझे लगता है ये कई अरबों रुपए में है जिस किस्म की बताए जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है, केपीके के जो सियासतदान है वो इसमें मुलव्वस है। और केपीके के जो सियासतदान है वो इसमें उन्होंने जितनी अन्नी डाली रखी है, उनकी जिसे कहते हैं ना कि हलाशेरी के बगैर, या आप ये भी कह लें कि उनके हिस्से के बगैर ये किसी भी तरह से मुमकिन है ही नहीं, और ये हो ही नहीं सकता। इधर शेर अफजल मरवत ने इमरान खान की बहनों को बेनकाब करना शुरू कर दिया। बता रहे हैं कि वो कैसे पार्टी को तबाह कर रही है। शेर अफजल मरवत इस वक्त यूके में मौजूद है, वहां पर पीटीआई की बैंड जो है वो बजा रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि अलीमा खान ने पूरी पीटीआई क्यादत की बेइज्जती की है। सर ये जो चीज है ना, ये नहीं हो सकती। देखिए, मरियम नवाज साहबा, बेगम कुलसूम नवाज साहबा, जो बेनजीर भुट्टो साहबा थी, अपने वाला साहब की पार्टी को लेके आगे चले, और अभी उनके जो बेटे हैं वो पार्टी को लेके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किसी जगह पे ये शिकायत नहीं की गई कि जो पार्टी के रहबर हैं, रहनुमा हैं, जिन्होंने बनाई है, क्या कायद हैं, बानी है, उनकी फैमिली में से कोई पार्टी के दूसरे लोगों की बेइज्जती करे। ये आज तक नहीं सुना था, लेकिन ये हो रहा है अलीमा खान के हाथों। और कौन बता रहे हैं? ये हमें बता रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अलीमा खान और वर्कर्स लेडीज को तंग करके प्रेशर में लाती हैं। इनके पास बेहतरीन मौका है कि वो खुद तहरीक चलाएं। ख्वाहिश है कि अलीमा खान और इनके बच्चे पीटीआई की रहाई की तहरीक को लीड करें। उन्होंने कहा कि अलीमा खान ने पश्तूनों के बच्चों को तहरीक चलाने का कहा, अपने बच्चों को बरतानिया भेजा,
یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اپنے بچے برطانیہ جائیں اور دوسروں کے بچے تحریک چلائیں؟ یہ علیمہ خان صاحب کے بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے بچوں کے بارے میں بات نہیں کر رہے۔ وہ کہیں کہ جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، مروہ صاحب نے کہا جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد علیمہ خان نے اپنے بچوں کو یو کے بھیج دیا تھا تاکہ وہ نہ رہیں وہاں پر اور نہ وہ کسی جگہ پہ انوالو ہوں۔ حالانکہ ان کی جو دوسری بہنیں ہیں حسان اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ وہاں پر تھے اور وہ آج بھی جیل میں ہیں۔ اللہ پاک ثانیہ فرمائے پاکستان کے ان بچوں کے لیے بھی جو اس وقت جیلوں میں، ان کو رائے راست پہ لائے۔ بچوں کا کام کسی فتنے میں کسی فتنے کی باتوں میں آ کر اگر ایسا کوئی ان سے غلطی ہوئی ہے اور اللہ پاک ان کو رائے راست پہ لائے۔ یہ بچے تو ہمارے ہی ہیں نا جی، پاکستانی ہے، باہر سے تو نہیں آئے ہوئے۔ تو اپنے جو ہے غلطی کرتے ہیں لیکن اس غلطی پہ کھڑے ہو جانا ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ اور میں اب تک سوچتا ہوں کہ جو اس غلطی پہ کھڑے نہیں ہوئے، ریاست ان سے محبت بھی کر رہی ہے، پیار بھی کر رہی ہے، لیکن آج بھی جو اس غلطی پر اٹکے ہوئے ہیں ان کے ساتھ پھر جو ہو رہا ہے وہ میرے خیال میں کسی حد تک یہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ خیر نہیں ہو، شیر افضل مروت نے اپنا دکھ پیش کیا ہے کہ عمران خان سے دور کرنے میں علیمہ خان، سلمان اکبر راجہ اور شبلی فراز کا کردار ہے۔ سلمان اکبر راجہ اپنے آپ کو کلاس کا مانیٹر سمجھتے ہیں۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، سلمان اکبر راجہ صاحب واقعی کلاس کا مانیٹر سمجھتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے دنوں جو عالیہ حمزہ صاحبہ کے بارے میں گفتگو کی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلاس کا مانیٹر سمجھتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے بات کی، جس طرح انہوں نے گفتگو کی، جس طرح انہوں نے ٹویٹ کیا، یہ میرے خیال میں کسی بھی جو ہے کلاس مانیٹر سے کم رویہ نہیں ہے۔ خیر مروت صاحب جو ہے وہ ابھی کھلیں گے، ابھی تو وہ تشریف لائے ہیں۔ اچھا جی، خان صاحب جو ہے نا وہ ایک گدھ ہے، یہ ایک لفظ ہے کہ خان صاحب ایک گدھ ہے، سخت لفظ ہے، بہت سارے دوستوں کو شاید پسند نہ بھی ہے۔ اگر ہمارے کچھ پاکستان تحریک انصاف کے دوست سن رہے ہو تو کہیں گے کہ عمران خان صاحب گدھ تو نہیں ہے کم از کم، لیکن آپ اس خبر سے اندازہ لگا لیں کہ وہ گدھ کیوں ہے اور اس کو میں گدھ کیوں کہنے جا رہا ہوں۔ اے آر وائی کے صدر عمار یوسف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے۔ اچھا یہ ٹویٹ انہوں نے جو ہے نا یہ انہوں نے جبران الیاس صاحب کے ٹویٹ کے بعد کیا ہے۔ ویسے ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو وہ جو ٹویٹ ہے نا یہ خبر دینے سے پہلے ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کو جو عمار یوسف صاحب جو ہے جنہوں نے ٹویٹ کیا ہے ان کا ٹویٹ وہ آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں آپ کو جو جبران الیاس کا ٹویٹ ہے نا وہ بھی ضرور بتانا چاہیے۔ اب میں یہاں سے اگر ڈھونڈ پاؤں مجھے اگر مل جائے جبران الیاس کا تو میں ایکچولی کیونکہ یہ جبران الیاس کے جی جبران اب یہ میرے پاس تو پتہ نہیں ہاں یہ مل جائے گا کیونکہ یہ ایکچولی جبران الیاس صاحب نے یہ جو ٹویٹ ہے نا ان کو کوٹ کر کے واپس کیا ہے۔ چلیں خیر اس کو اگلے ویلوگ میں بتاتے ہیں، ابھی صرف آپ کو عمران خان صاحب، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ انہوں نے تنگ آ کر مجبور آ کر انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ عمار یوسف جو کہ اے آر وائی کے صدر بھی ہیں، عمران خان بآسانی انہوں نے کہا جی کہ میں منہ نہیں کھولنا چاہتا تھا، میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ لوگوں کی طرف سے پارٹی کو، آپ کی پارٹی کو بار بار اس پہ کریڈٹ لیتے ہوئے اور اس پہ بہت ساری چیزیں کرتے ہوئے کر کے مجھے اب یہ آپ لوگوں کو جواب دینا پڑا ہے۔ یہ انہوں نے جبران الیاس کو جواب دیتے کہا ہے۔ جبران الیاس پھر مطلب کہ جو ہے وہ ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کو نوچ رہے تھے، ان کا گوشت کھانے کی کوشش کر رہے تھے اپنی ٹویٹ میں۔ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان بآسانی ارشد شریف کے لیے اس ملک کا ویزا لگوا سکتے تھے جہاں ان کے بچے رہائش پذیر تھے، لیکن صورتحال جاننے کے باوجود انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا ارشد شریف چاہتا تھا کہ ان کا کسی ایسے کنٹری کا ویزا لگے جیسے انگلینڈ ہے یا یورپ کا کوئی ملک ہے یا کوئی امریکہ ہے جہاں پر کم از کم ان کی جان جو ہے وہ محفوظ ہو، ان کو افریقہ نہ جانا پڑے۔ یہ ان کی خواہش تھی کہ ان کا کسی اور یہ کام عمران خان صاحب بآسانی کر سکتے تھے۔ وہ سابق وزیر اعظم تھے، کسی بھی امبیسڈر سے، کسی بھی یورپ کے امبیسڈر سے کہتے ہیں سر یہاں پہ چلتا ہے، یہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں، یہاں پر جو حکومتی اراکین ہوتے ہیں امبیسڈر، ویزا ہے نا، ارشد شریف کوئی ایک عام انسان تو نہیں تھا، ایک بڑا صحافی تھا، اس کو ویزا لگوانا کوئی بڑا کام نہیں تھا اگر یہ عمران خان چاہتے تو۔ عماد یوسف کا یہ ٹویٹ عمران خان اور پی ٹی آئی کی ساری سازش کو بے نقاب کرتا ہے کہ انہوں نے ارشد شریف کو جان بوجھ کر مروایا، یا پھر مروانے کے بعد یا پھر ان کے مرنے کے بعد جس طرح سے ان کو استعمال کیا، ان کو اپنی تقریروں میں بیچا، بلکہ ان کے لیے باقاعدہ طور پر تحریکیں چلانے کا اعلان کیا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب گدھ ہیں جو اپنے دوستوں کو بھی نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ عماد یوسف نے ایسا ٹویٹ اس لیے کر دیا ہے کہ جن کے لیے اے آر وائی نے اتنی تگ و دو کی وہی پی ٹی آئی کے لیے آج بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ عماد یوسف بھی جیل گیا تھا، اس نے شہباز گل کے لیے بہت مار کھائی تھی، لیکن صلہ آپ دیکھ لیں، شہباز گل صاحب نے، آپ کو یاد ہے وہ جب فوج میں بغاوت کرنے کی بات کی تھی
تو انہوں نے اے آر وائی چینل پر بیٹھ کے کی تھی. تو اس وجہ سے اے آر وائی چینل کے جو برے دن آئے, پھر عماد یوسف صاحب جیل میں گئے اور انہوں نے سب کچھ یہ کیا, اور آج پی ٹی آئی نے جو یہ بائیکاٹ کیا ایک دن کے لیے, اس پر یہ سامنے آئے ہیں اور اس پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے کیا 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 اور آپ ہمارے چینل کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. بٹ اینی ہاؤ, یہاں پہ یہ بہت ضروری تھا کہ آپ کو یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ عمران خان بڑا گد ہے, اور یہ عماد یوسف صاحب نے آج یہ بات کر دی ہے کہ اگر وہ چاہتے تو ارشد شریف کو بچا سکتے تھے, لیکن ان کو لگ یہ رہا تھا کہ مرا ہوا ارشد شریف زیادہ فائدہ مند ہوگا بنسبت زندہ ارشد شریف. تو اسی لیے عمران خان صاحب نے مرے ہوئے ارشد شریف کا انتخاب کیا, نہ کہ زندہ ارشد شریف کا. ادھر پاکستان ترقی کر رہا, آگے بڑھ رہا ہے, دن بدن تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں. پاکستان سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 1400 پوائنٹ کے اضافے کے بعد 40,000 کی نئی بلندی پر پہنچ گیا. کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان دیکھنے میں آیا ہے, اور ایک موقع پر 100 انڈیکس 1434 پوائنٹ کے اضافے کے بعد 1,40,000 100 پر ٹریڈ کرتا دیکھا گیا. میرے خیال میں یہ وہ بہتری کی قدم ہے جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. بہت ساری مشکلات ہیں, مہنگائی, خاص طور پر بجلی کی قیمتوں میں اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ. ایک بجلی کی قیمتوں میں اضافہ تو نہیں, لیکن پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس حکومت کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی یہ شہباز شریف صاحب جو ہے اس پہ صبح شام کام کر رہے ہیں, ان کی ٹیم کام کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالی اس پر بھی بہتری آئے گی جب دنیا میں بہتر طریقے سے جو ہے وہ دنیا میں بہتری آئے گی, دنیا میں مہنگائی کم ہوگی, حالات بہتر ہوں گے تو پاکستان میں بھی ہوں گے. پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گے. لیکن دوسری طرف پاکستان جو ہے وہ بہتر جا رہا ہے. بارشوں کی وجہ سے ایک سیلاب جو ہے وہ پاکستان کے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جنوبی پنجاب کی طرف آتا تھا, لیکن ابھی یہ مڈل پنجاب میں, جیسے کہ راولپنڈی, اسلام آباد اور اس سے آگے آپ آتے جائیں, مطلب کہ خود ہمارا شیخو پورہ جو ہے لاہور کے آگے پیچھے جو ہے وہ ایک بہت جسے کہتے ہیں نا کہ تگڑی بارش ہوئی ہے کہ وہاں پر جو وہ ایک زمینوں کا کوئی بننا ہوتا ہے یا کھالا ہوتا ہے یا سڑک ہوتا ہے, وہ پورے کا پورا فرق جو ہے وہ مٹ گیا ہے. اور سیلاب نے, بارشوں نے, سیلاب تو نہیں کہہ سکتے, اب ظاہر ہے بارشوں کے بعد سیلاب بھی کہہ سکتے ہیں, تو ان بارشوں نے جو کھڑی فصل ابھی ریسنٹلی چاول کی فصل لگی تھی اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. کچھ جگہوں پہ پانی اگر ایک آدھ دن میں آگے نکل گیا ہے تو وہ جو فصل ہے وہ بچ گئی ہے, اور جہاں پہ ریسنٹلی ابھی فصل لگی تھی جو اپنی جڑیں مضبوط نہیں کر سکی تھی, ان فصلوں کا بہت زیادہ نقصان ہے. اور میری ان کسانوں کے لیے بھی اللہ پاک ان کو ہمت اور حوصلہ دے. گندم کی وجہ سے وہ پہلے کافی زیادہ پریشان, اور خاص طور پہ جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں جو زمین لے کر آگے اس کو پورا سال اس پہ محنت کرتے ہیں, اس میں سے اپنے بچوں کی روزی روٹی کماتے ہیں, اور ساتھ میں جو جن سے وہ زمین ٹھیکے پر لیتے ہیں ان کے بھی پیسے دیتے ہیں, وہ بھی کافی پریشان ہے پچھلے دو وجہ سے. ظاہر ہے گندم جو ہے وہ جس طرح کی پرائز تھی وہ نہ ہونے کی وجہ سے, دوسری سائڈ پہ بھی مسائل, تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور دوسرا, پنجاب حکومت جو ہے وہ میرے خیال میں ہم نے رات کے پہر بھی مریم نواز صاحبہ کی جو ٹیم ہے ان کو کام کرتے دیکھا ہے, دن کی روشنی میں بھی کام کرتے دیکھا ہوا. بہت ساری ویڈیو ہمارے ساتھ ایسے آتی ہیں کہ 18 20 سے 10 2 4 لوگوں کی باقاعدہ جانیں بچائی جا رہے ہیں, اور میرے خیال میں اصل باقی نقصان پورے کا پورا ہو جائے گا, لیکن یہ جو مریم نواز کی ٹیمیں لوگوں کی جانیں بچا رہی ہیں وہاں پہنچ کر جہاں پر پہنچنا ناممکن ہے, ریسکیو ٹیمیں یہ ایک بہت بڑی خدمت کر رہی ہیں, اور اللہ پاک مریم نواز کو اس کا اجر دے گا. یہ جو نقصانات ہیں نا یہ بھر جاتے ہیں, زخم ہمیشہ بھر جاتے ہیں. اب دیکھیں اس اتنی تیز بارش کے آگے آپ کا کوئی بس نہیں چل رہا, تو اس میں پھر آپ کو پیچھے ہٹ کر کرنا سب سے پہلے یہ ہے کہ جہاں پر پانی کھڑا ہے, جہاں پر پانی رک رہا ہے, جس وجہ سے پانی رک رہا ہے اس وجہ کو ہٹانا ہے تاکہ پانی جو رک رہا ہے وہ رکے نہ اور پانی آگے نکل جائے. اور اس کے بعد پھر ایسی جگہوں پہ, ایسے گاؤں, ایسے کچے مکان, ایسے دیہات, ایسے شہر کے حصے جہاں پر لوگ جو ہیں وہ پھنس گئے ہیں, ان کے چاروں طرف پانی ہے, وہ باہر نہیں نکل سکتے, وہاں پہ مریم نواز پنجاب حکومت اور ہماری بہادر فوج کے جو جوان ہیں وہ جو ہمت کر کے پہنچ رہے ہیں, جس طرح وہ اپنی جان کی بازیاں لگا کر ایک انسان, میں بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک بندہ تھا تو وہ ایک کتے کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا, اور وہ خوبصورت ویڈیو تھی تو میں اس کو دیکھ رہا تھا, بلکہ اس کا جو ٹائٹل تھا کہ اس بندے نے جنت میں جگہ پکی کر لی ہے, کہ وہ کتے کو بچانے کے لیے اپنی بھی جان خطرے میں ڈال رہا تھا, اس نے کتے کو بھی بچایا اور وہ خود بھی وہاں سے باہر نکل کے آیا. یہ انسانیت ہے, یہ انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی پاکستانیوں میں جب کوئی مشکل وقت آتا ہے, باقی پھر تھوڑا بہت داد پاوی لگا لیتے ہیں. تو اس وقت پاکستان افواج کے بہادر جوانوں کو سلام ہے,
पंजाब हुकूमत के उन वर्करों को सलाम है जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, रेस्क्यू 1122 वाले हों, सुथरा पंजाब वाले हों, या फिर मरियम नवाज की वो जो टीम है दफ्तरों में बैठकर, सीएम ऑफिस में बैठकर। और फिर मैं अभी देख रहा था चकवाल की मेरे ख्याल में कमिश्नर थी, वो फरमा रही थी कि मरियम नवाज साहब हमारे साथ राब्ते में है, हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है वो उनके व्हाट्सएप ग्रुप में डाली जा रही है, जहां पे वो मॉनिटर कर रही हैं, और वो हमें 24 आवर हमें देख रही हैं और हमें हदायत दे रही हैं, और हम उनकी हदायत के मुताबिक काम करें। ये होता है कि जब आपके आपके सूबे में कोई मुश्किल वक्त आता है तो आप अपने लोगों के साथ यूं खड़े होते हैं। अब दूसरे सूबे का मैंने इसमें जिक्र इसलिए नहीं करना कि फिर गल तुझे पसंद निकल जाएगी। अल्लाह पाक आप लोगों को हिफ्ज़-ओ मान में रखे। हमारी दुआएं जो है वो हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें, इजाजत दें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।